السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو فار ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دی ٹاپک از ڈیجیٹل شارکس. کہ پاکستان میں ای کامرس کے ایویلیوشن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اپنی ذاتی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیجیٹل سولوشن کا انتخاب کرنا شروع کر دیا ہے. اسی طرح کے سولوشن کی وجہ سے جو بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی کیا ہے کہ کچھ آن لائن پیمنٹ ایپس جو ہیں ان کو آپریٹ کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیو چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے کہ بائی ناؤ پلے ناؤ اور ڈیجیٹل لینڈنگ سروسز جو ہیں، یہ سب بھی اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. جبکہ SECP یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لائسنس یافتہ کئی جائز کمپنیاں بھی یہ خدمات جو ہیں وہ سر انجام دینا شروع ہو گئی ہیں. اس مطالبے نے جو لون شارکس ہیں، مطلب یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے پاکستان میں، اس ٹرینڈ کے بعد جو لون شارکس ہیں ان کو بھی لالچ دیا ہے، جو کہ غلط لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی غلط طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اسکیمرز کی. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مختلف موبائل ایپس کے ذریعے سب کے لیے آسان قرضے پیش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کچھ کاغذی کارروائی یا کسی مناسب طریقے سے کچھ فورمز ٹائپ چیزیں بنا کر اتنی زیادہ محنت کیے بغیر جو لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہم سے قرضہ لے لیں. ان قرضوں پر وصول کیے جانے والا جو سود ہوتا ہے وہ عام طور پر فحش یعنی بری طریقے سے جو ہے وہ لوگوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اکثر قرض لینے والوں کے سامنے یا تو چھپایا جاتا ہے یا پھر ان کے سامنے غلط بیانی کی جاتی ہے. اب ان ساری صورتحال میں ایک بار جب یہ جو ایپ ہے وہ انسٹال ہو جاتی ہے، قرض دینے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنی متاثرین کے فون میں، یعنی جس نے بھی ان کی جو ایپ ہے اس کو انسٹال کیا ہوتا ہے، اس کے فون میں موجود فون نمبرز کے ساتھ ساتھ جو اس کا دیگر حساس قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، ان کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ پرسنل پکس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو آسانی سے وہ اس تک رسائی حاصل کر لیتی ہیں. اب اگر ان کے جو گاہک ہیں، جو ان کے کسٹمر بنے ہیں، وہ اپنے قرض کی ادائیگی کی مشکل شرائط کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتے ہیں، جیسا کہ ہوتا بھی ہے، کیونکہ اگر آپ کو پہلے ہی پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں پتہ چلیں گی تو بعد میں تو آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاؤ گے. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کمپنیاں یا تو پھر انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر انہی کے کانٹیکٹ سے لی گئے جو کالز ہوتے ہیں ان کو رابطہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ان پہ سماجی دباؤ ڈالتی ہیں، ان شارٹ کہ ان کو بلیک میل کرتی ہیں. چونکہ پاکستان میں موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو جو مالی خواندگی ہے وہ بالکل کم ہے، یعنی روزگاری بالکل کم ہے. اس لیے ڈیجیٹل لون شارک نے کافی تباہی مچائی ہے اور بے شمار لوگوں کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے. لیکن اب کچھ امید نظر آئی ہے کہ شاید یہ سب بدل جائے. پاکستان کی جو SECP ہے یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، اس کی جانب سے بدھ کے روز ایک سرکولر نمبر 15 جاری کیا گیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نمبر کے اکارڈنگ جتنے بھی ڈیجیٹل قرض دینے والے پلیٹ فارمز ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو ان کے صارفین ہیں ان کا جو یا پھر وہ خود سے لیتے ہیں یا جبری اقدامات کے ذریعے سے ان کا جو ذاتی معلومات ہوتی ہے وہ پاکستان کے قانونی دائرہ اختیار سے باہر کسی بھی جگہ منتقل کرنے سے ان لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے. ریگولیٹر نے ڈیجیٹل قرض دینے کے جو معیارات ہیں اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ ریگولیٹ کیا ہے، جس میں یہ یقینی بنانے کے اقدامات شامل ہیں کہ تمام قرض دینے والی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے قرضوں کی شرائط کو مکمل طور پہ جو قرض لینے والے لوگ ہیں ان پہ واضح کریں گی اور ان کے لیے قابل رسائی بنائیں گی. یہاں تک کہ جو قرض کی منظور شدہ رقم ہے وہ سالانہ فیصد کی شرح کے مطابق ہوگی. قرض کی مدت، قسطیں، تاریخ، جتنی بھی انسٹالمنٹ ہیں اور جتنے بھی چارجز ہیں وہ ساری کی ساری جو معلومات ہیں وہ پہلے ہی جو قرض لینے والے ہیں ان کے اوپر واضح کی جائیں گی. اس نے مزید جو قرض لینے والے ہیں ان کے فون بک یا فوٹو یا گیلری تک رسائی یا پھر ان کے رابطوں کو کال کرنے سے روک دیا ہے. ایون کہ اگر جو قرض لینے والے ہیں ان کی طرف سے پرمیشن بھی دی گئی ہو، اس صورت میں بھی یہ جو SECP والے ہیں ان کی طرف سے منع کیا گیا ہے ساری کی ساری کمپنیز کو. SECP نے صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے شکایات کے ازالے کا ایک جامع طریقہ کار بھی جو ہے وہ متعین کیا ہے، یعنی متعارف کروایا ہے. یہ دیکھنا اچھا ہے کہ ریگولیٹر ڈیجیٹل فائنانس میں غیر چیک شدہ ترقی کے خطرے کے بارے میں جاگ گیا ہے. اگر کہیں کہ ٹائم سے جاگ گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اگرچہ ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور اسے بڑھنے کے لیے جگہ بھی دی جانی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے یہ جو ایک غیر منظم ماحول پیدا ہو رہا ہے
اس کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو SECP کو اس جگہ کی اپنی نگرانی کو جو ہے وہ مزید سخت کرنا چاہیے، اور جتنا انہوں نے کیا ہے اس کو جاری بھی رکھنا چاہیے، تاکہ کسی بھی جو استحصالی عمل کو یعنی بگاڑ پیدا کرنے والے عمل کو جو ہے وہ جڑ سے پکڑ کے روکا جا سکے۔ This is all about the first editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.